اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے جو پچھلی بار جو اردو پڑھا تھا، یعنی 4th کلاس کا اردو پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ سبق پڑھا تھا جس کا نام تھا سچا انصاف۔ یعنی کہ بچوں، اس دن ہم نے یہ جو سبق جو لیسن تھی یہ ہم نے مکمل کی تھی۔ ہاں بچوں، آج ہم اس لیسن کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس کی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں بچوں، سن لیجیے، سوچیے اور بتائیے۔ سوال نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیوں لگایا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت عمر رات میں اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، ایک رات گشت لگاتے ہوئے حضرت عمر نے کیا دیکھا؟ جواب، ایک رات جب حضرت عمر گشت لگا رہے تھے تو اچانک آپ کی نظر ایک جھونپڑ پر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائی بیٹھی ہے اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر نے بیوہ سے کیا پوچھا؟ جواب، حضرت عمر نے عورت سے پوچھا حضرت عمر نے عورت سے بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ سوال نمبر 4، بیوہ نے حضرت عمر کو کیا جواب دیا؟ جواب، عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ میں نے چولہے پر ہانڈی چڑھا دی ہے مگر ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کس طرح انہیں نیند آ جائے اور وہ سو جائے۔ سوال نمبر 5، حضرت عمر نے بیوہ کی کس طرح مدد کی؟ جواب، حضرت عمر نے سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ہاں بچوں، یہ تھے اس کے سوالات۔ اب نیچے اس کے ہیں خالی جگہ ہیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہیں بھرے۔ درمیان، بوجھ، بلک، خلیفہ، کنکریاں۔ ہاں بچوں، پہلی خالی جگہ ہے، حضرت عمر مسلمانوں کے تھے، یعنی خلیفے تھے، یعنی اس میں آئے گا خلیفہ، حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ دوسرا، میرے اور عمر کے اللہ فیصلہ کرے گا، یعنی اس میں آئے گا درمیان، میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ تیسرا ہے، بچے بھوک کے مارے رہے تھے، یعنی اس میں آئے گا بلک، بچے بھوک کے مارے بلک رہے تھے۔ اب چوتھا، ہانڈی میں صرف پانی اور تھے، یعنی اس میں آئے گا کنکریاں، ہانڈی میں صرف پانی اور کنکریاں تھے۔
5واں، جب قیامت میں تم میرا ڈیش ڈیش نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ ہاں بچوں، اس میں آئے گا بوجھ. جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ ہاں بچوں، اب ان لفظوں سے جملے بنائے. نیچے ہیں لفظ ہیں، ان کو جملے بنانے ہیں. فرض ہے، محنت، ریا، تسلی، فیصلہ. ہاں بچوں، پہلا ہے فرض. مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں. دوسرا، محنت. اچھے نمبر لانے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے. تیسرا، ریا. ایک بادشاہ کو اپنی ریا کی ہر خبر ہونی چاہیے. چوتھا، تسلی. ان کی تسلی کے لیے ہم نے بہت کوشش کی. 5واں، فیصلہ. قیامت کے دن اللہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا. ہاں بچوں، نیچے ہے، یہ سوال خود ہی نوٹ بک پر لکھیے. نیچے ہے سوال، ان کو کیا کرنا ہے؟ نوٹ بک یعنی کاپی پر لکھنا ہے. یعنی کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. اوپر جو 5واں ہے بچوں، یہاں لکھا یہ سوال خود ہی نوٹ بک پر لکھیں، یعنی ان کو آپ خود ہی کاپی پر لکھنا ہے. اب 6واں ہے، جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مذکر، دوسرا ہے مؤنث. یعنی مذکر کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجیے. نر اسم کو مذکر کہتے ہیں، مثلا مرد، باپ، چچا، ماموں. مؤنث مادہ اسم وہ اسم ہے جو عورت کو کہتے ہیں، مثلا عورت، ماں، چاچی، ممانی. ہاں بچوں، خالی جگہوں کو پر کیجیے. مذکر اور مؤنث ہے. مرغا، مرغی، لڑکا، لڑکی، دادا، دادی، نانا، نانی، چاچا، چاچی، نواسا، نواسی، باپ، ماں، بھائی، بہن، مرد، عورت، خالو، خالہ. ہاں بچوں، نیچے دیے گئے نشانات کے معنی لکھیے. جیسے ہیں، کیا ہے؟ رے ہائے، رے زود، رے ہائے، این ہے، سود ہے. یعنی رے زود ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، رے ہائے ہو گیا رحمت اللہ، این ہے ہو گیا علیہ السلام، سود ہے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بچوں، آخر پر یہ ہے، مثال دے کر خالی جگہیں پور کیجیے. یعنی مثال تو وہیں سے دی گئی ہے، اب جو خالی جگہ ہیں ان کو پر کرنا ہے. یہاں ہے دادا، نانی، پھوپھی، خالہ، ماموں، نانا. پہلے مثال ہے، باپ کے بھائی کو چاچا کہتے ہیں. اسی طرح پہلا ہے، باپ کی بہن کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پھوپھی کہتے ہیں. ماں کی بہن کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں، یعنی خالہ کہتے ہیں. ماں کے بھائی کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں، ماموں کہتے ہیں. ماں کے باپ کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں، یعنی نانا کہتے ہیں. ماں کی ماں کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں، یعنی نانی کہتے ہیں. باپ کی ماں کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں، یعنی کہ دادا کہتے ہیں.
ہاں بچوں، یہ تھے اس لیسن کے سوالات جو ہم نے آج مکمل کیے ہیں۔ اب آگے بھی اور بھی ہمیں پڑھنا اور سیکھنا ہے بچوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔